اس ویڈیو کو سننے والے تمام افراد سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا بیکاز اٹ ہیز سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار آل آف یو۔ السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں اس ٹاپک پہ مجھے بذات خود بات کرتے ہوئے لٹرلی شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن بات بھی ضروری ہے کہ اگر ڈسکس نہیں کریں گے تو اویئرنیس کیسے پھیلے گی۔ تو آج کا گائز ٹاپک یہ ہے کہ سننے میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ایک 15 سالہ لڑکے نے جو لاہور کا رہائشی ہے اس نے اپنے کچھ دوستوں یا کزنس کے ساتھ مل کر ایک معصوم سے بلی کے بچے کا ریپ کیا، وہ بھی پورے 7 دن تک، اور اس برے طریقے سے اس انسان نے اس بلی کے بچے کو ہینڈل کیا، ہراس کیا کہ اس بلی کے بچے کے سارے آرگنز پھٹ گئے اور وہ بلک بلک کر تڑپ کر مر گیا۔ اب ہم اس لیول پر یہ بات ہمیشہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ہسپتال کون سا تھا، وہ ڈاکٹر کون سا تھا، اس لڑکے کا کیا نام تھا، اس کے خاندان کا پتہ کیا تھا، اس بلی کے بچے کی بریڈ کون سی تھی۔ گائز دس از نن آف آور بزنس۔ ہمارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل کس ڈگر پہ چل پڑی ہے، کیا یہ ہے ہماری تربیت؟ ہم اسلامک جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، وی لیو ان اسلامک کنٹری جہاں پر حیا کو، وفا کو، شرم و لحاظ کو سب سے اونچا درجہ دیا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک 15 سالہ بچہ، جس کو ہم بچہ ہی کنسیڈر کریں گے کیونکہ وہ نابالغ ہے، اپنی ہوس پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ یہ اس طرح کے واقعات ہمارے پاکستان میں عام ہوتے جا رہے ہیں کہ پہلے کسی عورت کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا تھا، کبھی اپنی سگی ماں کے ساتھ کوئی لڑکا اس طرح کی حرکت کر جاتا تھا، کبھی اپنی چھوٹی بہن، کبھی اپنی بیٹی، کبھی محلے دار کی لڑکی، کبھی 9 ماہ کی بچی، اور کبھی مردہ لاشوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، اور آج تو ایک بلی کا بچہ بھی اس حیوانیت کار ہونے سے بچ نہ سکا۔ یہاں پر میں اسپیسیفکلی ان لوگوں سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں جو یہ لوگ کہتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سیکشول ہراسمنٹ کا سین ہوتا ہے، کوئی ریپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو اس کے اندر سراسر خواتین کا قصور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پردہ نہیں کرتی، وہ رات کو گھر سے باہر ہوتی ہیں، وہ موبائل یوز کرتی ہیں، وہ لڑکوں سے بات کرتی ہیں، یا پھر وہ لڑکوں کو لائن کرواتی ہیں، جس کی وجہ سے مرد میں شیطان آ جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بلی کے بچے کا کیا قصور تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس بلی کے بچے نے اپنی دم ہلا کے اس لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوگا؟ یا آپ کے خیال میں اس بلی کے بچے کو بھی کسی برقعے کی ضرورت ہے اور اس کو ایک محرم کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا چاہیے؟ خدا را اپنی سوچ کو بدلیے۔ جس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، بے شک وہ انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ اتنی بدترین بدفعلی کی جائے۔ ٹرائی ٹو سپورٹ وکٹم not the rapist۔ اب گائز آپ لوگ ہمیشہ سے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر میں ایک بلی کے بچے کو کیوں سپورٹ کر رہی ہوں، اس بلی کے بچے کے ساتھ میرا کیا رشتہ تھا، یا ایک بلی کا بچہ ہی تو ہے، اگنور کرنے دو، جانے دو۔ اور یا پھر آپ لوگ مجھے یہ بھی بلیم دیں گے کہ میں اس بات کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیوں کر رہی ہوں اور پاکستان کو بدنام کر رہی ہوں، جیسے کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے، کوئی بھی اسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات مت کرو، یہ بات مت کرو، اس طرح سے پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا اور ہماری بدنامی ہوگی۔ تو اس بات کا میں جواب دینا چاہتی ہوں، میرے عزیز ہم وطنوں، گھر کے اندر ہمارے کچرا موجود ہونا تو گھر سے باہر گزرنے والے راہگیروں کو، جن لوگوں کو بدبو آتی ہو، ان پر چیخنے کے بجائے ہمیں اپنے گھر کا کچرا صاف کرنا چاہیے، ورنہ خدا کی قسم اتنا زیادہ تعفن اٹھے گا کہ ہر بندہ اس بدبو سے چیختا اور بلبلاتا پھرے گا۔ اور جہاں تک بلی کے بچے کا سوال ہے تو گائز ہمارے اسلام میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو بھی روئی کے گالے سے مارا تھا، اس پر بھی کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ تو ہم اس واقعے کو کس طریقے سے اگنور کر سکتے ہیں؟ اور گائز بات یہاں پر بلی کے بچے کی نہیں ہے، بات یہاں پر حیوانیت کی ہے، جنسی ہراسمنٹ کی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ثبوت ہے کہ یہ بیماری، یہ سیکشول بیماری، ہراسمنٹ کی بیماری ہماری انتڑیوں تک جا چکی ہے۔ It has gone to our roots and we have to eradicate it۔ اور ایک اور بات، ایک اور حقیقت میں آپ لوگوں پر
عیاں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بات صرف ایک 15 سالہ بچے تک ختم نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس طرح کی حرکات میں صرف مرد حضرات شامل ہوتے ہیں، نہیں، ان واقعات کے اندر خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ پاکستان میں لاکھوں ایسے کیسز ہیں جس کے اندر لڑکے، کم عمر بچے بھی خواتین کے ہاتھوں پہ یہ لوگ خوار ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی ایک خاص جینڈر کو بدنام کریں، ایک خاص جینڈر کو برا بھلا کہیں کہ مردوں کا قصور ہے، عورتوں کا قصور ہے۔ قصور ہم سب کا ہے، ایز اے معاشرہ، ایز اے سوسائٹی، کہ ہم لوگ اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ واقعہ ہو گیا، ہائے افسوس ہوا، ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سیکشول اویئرنیس پھیلائیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو سکھائیں کہ صرف تعلیم اچھی چیز نہیں ہوتی، سیکشول ایجوکیشن بھی ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ دیکھیں جی، سیکشولیٹی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایک خاص ٹائم 16 سال سے 30 سال کی عمر اسپیسیفکلی ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس کے اندر لوگوں میں یہ آگ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ میں اس طرح کا لفظ اس لیے یوز کریں کیونکہ فی الحال میرا دماغ تھوڑا سا آؤٹ ہے، لیکن یہ چیز کامن ہوتی ہے، ہم اس کو دبا نہیں سکتے، لیکن ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، ہمارے لیے صحیح راستہ کیا ہے، اور ہم اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، دس از دی ہائی ٹائم ناٹ ٹو ریمین سائلنٹ۔ بات کرنا سیکھیں، بات کو سمجھانا سیکھیں، اور کوشش کریں کہ اس طرح کی حرکات کو دبانے کے بجائے یا ان کے اوپر شرم سے منہ چھپانے کے بجائے بات کریں، آگے لے کر جائیں اور لوگوں کو منع کریں، مذمت کریں، تاکہ اس طرح کے حالات دوبارہ نہ ہوں کہ اگر ہم کسی انسان کے بچے کو نہیں بچا سکے تو کم از کم جانور تو محفوظ رہیں۔